اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر صلوات پڑھیں۔ عزاداران شہزادی کونین، بہونگر اس مسجد کی یہ دوسری مجلس ہے، سیکنڈ مجلس ہے سیرت زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر، لائف آف بی بی زہرا کہ جو یہ ڈیز یہ ایام شہزادی کی شہادت کے ایام تھے، اور آج 4 تاریخ ہے جمادی الثانی کی، کل کی آخری مجلس ہے یہ لائف آف بی بی زہرا سورہ کوثر کے اوپر۔ کل جیسا میں نے کہا کہ سورہ کوثر یہ ریکمینڈڈ سورہ ہے، اسی لیے ہم نماز میں بھی یہ سورہ پڑھا جاتا ہے۔ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں نماز میں، لیکن یہ سورہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ ریکمینڈڈ ہے، اور اولاد کے لیے، رزق کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے اس کا ورد اگر کوئی کرے تو اللہ اس کے سارے پرابلمز کو سالو کرتا ہے۔ ویسے قرآن کا ہر سورہ کی ایک برکت ہے، لیکن سورہ کوثر صرف اس لیے کہ یہ سورہ بی بی زہرا کی ولادت پہ نازل ہوا۔ 20 جمادی الثانی کو جب بی بی کی ولادت ہوئی، اس کے بعد یہ سورہ کا نزول ہوا۔ یہ مکی سورہ ہے، چھوٹا سورہ ہے، لیکن ویری ویری اسٹرانگ ون، ویری اسٹرانگ، آزمایا ہوا سورہ کہ اگر انسان اس سورہ کی مسلسل تلاوت کرے تو اس کے کئی پرابلم سالو ہو سکتے۔ سورہ کوثر، اس سورہ میں اللہ کہہ رہا کہ انا آتیناک الکوثر، کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کل میں نے بتایا کہ کوثر کے معنی نہر کے نہیں ہیں، بلکہ کوثر کے معنی اولاد کے، کثیر اولاد، جو بی بی زہرا سے کثیر اولاد چلی، نسل رسول چلی، جنریشن آف پروفٹ چلا، وہ سورہ کوثر ہے۔ اچھا، ایک عجیب بات یہ ہے کہ ہماری نسل جب چلتی ہے تو لڑکی سے نہیں چلتی، لڑکے سے چلتی۔ سب کو پتہ ہے، ویری کامن، اور سب کو معلوم ہے کہ نسل جو جنریشن ہمارا چلے گا وہ لڑکے سے چلے گا۔ لیکن بی بی کا عجیب مقام ہے، اللہ نے نیچر کو بدلا، فطرت کو بدلا، رسول کی نسل لڑکے سے نہیں لڑکی سے چلی۔ یہ مقام ہے، یہ سٹیٹس ہے بی بی کا کہ اللہ نے نیچر کو بدل کر، فطرت کو بدل کر، سارے انسانوں کی نسل لڑکے سے چلی، رسول کی نسل لڑکی سے چلی۔ یہ بی بی زہرا کا مقام۔ تو کل جو باتیں میں نے آپ سے بتائی تھی، کچھ نام بتائے تھے کہ بی بی زہرا کے ناموں میں کئی نام ہیں۔ بی بی کی لائف جو ہے 4 حصوں میں، 6 حصوں میں ہے۔ اب آپ غور سے سننا۔ دیکھیے 2 دن کی ٹاپک ہے، 2 ہی دن رہ گئے میرے پاس، آج اور کل انشاءاللہ۔ بی بی کی لائف 18 ایئرس کی ہے، 18 سال۔ 18 سال میں ایک لڑکی کی زندگی کیسے ہونا، وہ بی بی نے بتایا۔ بی بی زہرا کی زندگی کو اگر ڈیوائیڈ کرو آپ تو 6 حصوں میں بنتی ہے، 6 پارٹس۔ پہلا پارٹ، ایک لڑکی، بی بی نے بیٹی بن کے زندگی گزاری، وائف بن کے زندگی گزاری، بہو بن کے زندگی گزاری، ماں بن کے زندگی گزاری۔ یہ تو 4 ایک نارمل لائف میں آتا ہے۔ ہر لڑکی کی لائف میں 4 چیزیں رہتی، کبھی وہ بیٹی رہتی، کبھی وہ بیوی بنتی،
کبھی وہ ماں بنتی، کبھی وہ بہو بنتی. جو 4 کامن رشتے ہیں وہ چاروں رشتے فاطمہ نے گزارے. تو بیوی کی زندگی سے یہ 4 حصے ہم لینا. ایک بیٹی کو کیسا ہونا ہے، فاطمہ نے بن کے بتایا کہ بیٹی اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا. ایک وائف کو کیسے رہنا شوہر کے ساتھ، وہ بیوی نے بتایا. ایک بہو کو، ڈاٹر ان لا کو، بہو کو ساس کے ساتھ کیسے رہنا. مجھے نہیں معلوم کہ بھاونگر کے ایشوز کیا ہے، بٹ آئی کین ٹیل یو کہ آج دنیا کا یہ چاروں حصے، چاروں پارٹ دنیا کے سب سے زیادہ پرابلم بن رہے. ایک بیٹی ماں کے ساتھ کیسا رہتی آج کے زمانے کا. آپ بھاونگر میں رہتے، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، میں خالی مجلس بھاونگر والوں کے لیے نہیں پڑھ رہا. اس لیے نہیں پڑھ رہا بھاونگر والوں کے لیے کہ اگر بعد میں میری کوئی سی ڈی سنے تو میں گلوبل میسیج دے رہا کہ ایک عورت کو، ایک لڑکی کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے. ایک بیوی کا عجیب، زندگی کا عجیب حصہ. اگر یہ 4 حصے آج کی لڑکی دیکھ لے تو دنیا سے سارے پرابلم خود بخود سالو ہوئیں گے. کبھی کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوگا. ہسبینڈ اینڈ وائف میں جھگڑا نہیں ہوگا. بیوی نے اپنی زندگی مولا علی کے ساتھ گزاری ہے 9-10 برس، لیکن کبھی بھی دونوں میں کبھی کوئی ڈیفرنس نہیں پیدا ہو. ایک میاں، ایک وائف، ایک ہسبینڈ کو کیسے رہنا ہے، ایک ساس کو اور بہو کو کیسے رہنا. آج جو سب سے بڑا ایشو ہے دوستو، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ بھاونگر بٹ آئی ٹیل یو ویری آنیسٹلی، میں ممبر پہ ہوں، ممبر سے بول رہا. آج ہماری کمیونٹی میں 25% یہ پرابلم ہے ساس اور بہو کا. 25% ڈیورس ریٹ پتا ہے کھوجوں میں کیا ہے؟ کھوجوں میں کیا بول رہا پوری دنیا میں، سید میں بھی ہے، غیر سید میں بھی. افسوس سے کہہ رہا، I'm sad, very sad. میرا دل دکھا ہوا. جو لوگ میرے ساتھ بھاونگر کا تو بات نہیں کر رہا میں، لیکن پوری دنیا میں جو لوگ میرے ساتھ رہتے وہ جانتے. ایون بامبے میں I can tell you کہ مسلسل فونز رہتے. اتنے ایشو ہیں. 20 سال کی لڑکی ڈیورس، 22 سال کی لڑکی ڈیورس. جا کے جماعت میں پوچھو کیا حشر ہے وہاں پہ. صرف میں کھوجے بھائیوں کی بات نہیں کر رہا، جنرل سیدوں میں بھی وہی ہے، غیر سیدوں میں بھی وہی ہے. آج پوری دنیا میں 25% ڈیورس ریٹ ہے ہماری کمیونٹی کا، شیعہ کمیونٹی کا. آئی ایم ویری سیڈ. سوچو تم 25% آج ہماری کمیونٹی کا ریٹ بن گیا. شادی ہوئی 6 مہینے میں طلاق، 1 سال میں طلاق. فاطمہ نے بہو بن کے بھی گزارا زندگی. کبھی بھی 4 یا 5 سال اپنی ساس کے ساتھ زندگی گزاری، بی بی فاطمہ بنت اسد کے ساتھ. کبھی بھی کوئی تاریخ سے، کوئی ہسٹری سے ایک واقعہ نہیں بتا سکتے کہ جہاں ساس اور بہو میں ڈیفرنس آف اوپینین ہوا، تھوڑا جھگڑا ہوا. بیوی نے رہ کر بتایا کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے. اگر آج if we follow life of بی بی زہرا، if we follow the teachings of بی بی زہرا، اگر بی بی زہرا کی زندگی کو فالو کرو، ان کے ارشادات کو فالو کرو، ان کے سٹائل کو فالو کرو، انہوں نے زندگی کیسے گزاری اس کو دیکھو، تو آج شیعہ کمیونٹی سے یہ چاروں پرابلم سالو ہو جائیں گے. لیکن افسوس we don't follow, we say. ہم بولتے کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم بولتے کہ ہم بی بی زہرا کے ماننے والے ہیں، ہم بولتے کہ بی بی زہرا کا ہم کلمہ پڑھنے والے، لیکن ہم بی بی زہرا کے زندگی کو فالو نہیں کرتے. افسوس یہی. اب میں یہ تو 4 چیزیں. 5ویں چیز کیا ہے بی بی زہرا کی؟ سیکریفائس، قربانی. یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ فیلنگز ہے، یہ وہ احساس ہے کہ اگر یہ ہمارے پاس آج نہیں آیا، مرد اور عورت دونوں کو بول رہا، یہ فیلنگز تمہارے پاس پیدا ہونا سیکریفائس، قربانی کا، اگر یہ فالو یہ نہیں کرو گے، بلیو می، یو ٹرسٹ می، تمہاری زندگی ایسا ہو جائے گی.
ہمارا ایم یہ لائف ہے بھاؤ نگر کی. میں بھاؤ نگر بول رہا بیکاز میں بھاؤ نگر میں پڑھا, کوئی برا نہیں مانے. ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ بھاؤ نگر کی یہ زندگی, بس ہم کو یہیں رہنا ہے, یہیں پیسے کمانا ہے, یہیں زندگی گزارنا ہے, یہیں فیملی بچوں کے ساتھ رہنا ہے 60 70 80 برس, اس کے بعد یہیں مر جانا ہے, یہاں کے قبرستان میں جا کے دفن ہو جانا ہے. سیکریفائس کا جذبہ کیا ہے؟ کتنا ٹائم وی اسپینڈ آن اسلام, کتنا ٹائم ہم اسلام کے لیے اسپینڈ کر رہے. خالی یہ مت بولو کہ میں مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہوں, یہ مت بولو کہ میں روزہ رکھتا ہوں, ڈونٹ سے کہ میں حج پہ جاتا ہوں, میں خمس دیتا ہوں. یہ اگر کل بی بی زہرا تم سے پوچھے, ہمارے امام تم سے پوچھے, 12ویں امام پوچھے کہ غیبت امام میں تم نے اسلام کے لیے کیا کیا, بی بی زہرا کی, میری دادی کی سیرت پہ کیا عمل کیا, تو آپ بولیں گے میں نے نمازیں پڑھی, میں نے روزے رکھے, میں نے حج کیا. پلیز غور سے سنو, حج کیا, خمس دیا, یہ جو کچھ کیا یہ واجب تھا. یہ پوچھیں گے ہمارے لیے کیا کیا, اسلام کے لیے کیا کیا. سیکریفائس کا جذبہ, قربانی کا جذبہ. آج جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اپنا پرسنل انٹرسٹ ہے کہ میرا نام ہوگا تو میں یہ کام کروں گا, اسلام کے لیے نہیں کروں گا. میرا نام ہوگا تو I'll do it. عورت مرد لڑکی لڑکا سب میں یہ. بی بی زہرا کا ایگزامپل دوں, جب دروازہ گرا, بی بی انجرڈ ہوئی, بی بی زخمی ہوئی, بی بی کی یہ پھسلیاں اور یہ ربس ٹوٹ گئی, پیٹ میں بچہ شہزادہ محسن شہید ہو گیا. بی بی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ سیدھا بستر پہ جا کے لیٹ جاتی, لیٹنا لازم تھا. سوچو میں کیا بول رہا, صحیح بول رہا. پھسلیاں ٹوٹ گئی, پیٹ میں بچہ شہید ہو گیا, تو ایک عورت کیا کرتی؟ سیدھا جا کے بستر پہ لیٹ جانا تھا بیوی کو. بیوی بستر پہ نہیں لیٹی, جیسے ہی ہوش آیا بیوی اٹھی, پوچھا علی کہاں ہے, ابو الحسن کہاں ہے. فضا نے کہا کہ مولا علی کے گلے میں رسی ڈال کے دربار میں لے کر گئے. بیوی ایسا دیوار کا سہارا لے کے اٹھی, اٹھ کے ایک لکڑی منگوائی, عصا لیا, کنیزیں پورے ساتھ ہیں, ان کے سہارے سے دربار میں آ گئی. آ کے پروٹیسٹ کیا, ولایت علی کا پروٹیسٹ کیا. ابھی میں آتا اس کے اوپر کیا پروٹیسٹ کیا. اس کے بعد 75 ڈیز 75 دن یا 90 دن زندہ رہی. کل 90 دن ہوئے, 90 ڈیز. ایک روایت بتاؤ کہ بی بی گھر میں بیٹھ گئی, 90 ڈیز اگر زندہ رہی تو 90 ڈیز تک بی بی عورتوں سے جا کے ملاقات کرتی, ایک ایک گھر جاتی تھی مدینے کے, اور جا کے پروٹیسٹ کرتی تھی کہ تم نے میرے شوہر علی کی ولایت کو چھوڑا کیسے. اس لیے کہ 3 دن ہوئے تھے رسول کو ختم ہوتے. غدیر کا واقعہ سب کو یاد دلایا. اسلام کا پروپوگیٹ کیا, امر بالمعروف کیا, لوگوں کو بتایا کہ حق کیا ہے. 90 ڈیز تک اسلام کو پریچ کرتی رہی. ایسی حالت میں گھر میں نہیں بیٹھی بیوی. یہ سیکریفائس کا جذبہ, قربانی کا جذبہ, یہ ہمارے پاس کتنا ہے اس کا ایگزامپل دوں. آج کتنا ہے ہمارے پاس. ابھی 3 مہینے پہلے سعودی عربیہ میں شیخ نمر کو پھانسی دی گئی. شیخ نمر کو ہینگ کیا گیا, شہید ہوئے شیخ نمر. انہوں نے کیا کام کیا جو سیرت بی بی زہرا کی تھی؟ کیسا کام کیا؟ اتنی بڑی حکومت کے خلاف آواز بلند کی. آج کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا
کہ مولانا کیا ضرورت تھی ان کو بولنے کی؟ ان کو نہیں معلوم کہ حکومت کے لیے بولو گے، اگینسٹ میں بولو گے تو تم کو پھانسی دے دیں گے؟ غور سے سنو پلیز، غور سے سنو. میرے دو ہی دن ہے بس. میں چاہتا کہ ایک انقلاب آنا، ریولوشن آنا ہمارے یوتھ میں. کہا کہ کیا ضرورت تھی شیخ نمر کو بولنے کی؟ ان کو معلوم نہیں پھانسی دے دیں گے، ان کو معلوم نہیں مار ڈالیں گے. میں نے کہا یار سنو، تم یہاں بیٹھے ہو انڈیا میں، تم کو معلوم ہے کہ پھانسی دیں گے، وہ تو وہاں کے سٹیزن ہیں، ان کو نہیں معلوم؟ ان کو تو معلوم تھا، 200% معلوم تھا شیخ نمر کو. لیکن دوستو یہ بولو، شیخ نمر کو معلوم تھا اور اس کے بعد وہ گئے. میں پوچھتا کیا بی بی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میں دربار میں جاؤں گی، میں دربار میں جا کے اپنے حق کو مانگوں گی، یہ لوگ نہیں دیں گے مجھے؟ یار سنو یار، غور سے. کیا بی بی زہرا کو نہیں معلوم تھا کہ میں دربار میں جاؤں گی، مانگوں گی، یہ لوگ نہیں دیں گے؟ جب معلوم تھا تو کیوں گئی پھر؟ فاطمہ دربار میں فدق لینے نہیں گئی تھی، جھاڑوں کو لینے نہیں گئی تھی. بی بی کیا جھاڑ کو لے فدق کا، جس کی کنیز گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا منگائے، فضا گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا منگائے. وہ فاطمہ جھاڑوں کے لیے نہیں گئی، فارم کے لیے نہیں گئی. بی بی فاطمہ نے قیامت تک ہر عورت، ہر مرد، ہر لڑکا، ہر لڑکی کو میسج دیا. بی بی جو دربار میں گئی وہ ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹنا تھا. آج شیخ نمر نے جو کام کیا، ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹا. اب میں آپ کو دوسرا ایگزامپل دوں، آپ سے پوچھوں کہ جب شیخ نمر کو 2013 میں 2013 میں وہ حکومت نے پکڑا، آپ لوگ جانتے تھے ان کو؟ کتنے لوگ جانتے تھے ان کو؟ جب شیخ نمر کو پکڑا گیا کتنے لوگ جانتے؟ 20%. جب 2013 میں یہ ورڈکٹ آئی کہ ان کو پھانسی دے دو تو پوری دنیا میں 40% لوگ یا 50% لوگ جانتے تھے، بس اس سے زیادہ نہیں. لیکن جب انہوں نے کام کیا 2016 میں 2 جنوری کو، اسی سال 3 مہینے پہلے، جب اس حکومت نے ان کو ہینگ کیا، اس کے بعد پوری دنیا جان گئی. ٹویٹر کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر ٹاپ لیول پہ چلے گئے. کام کیا تو گئے نا. شیخ نمر کی طرح 1000 علماء اور بھی ہے، ان کا نام نہیں ہے. شیخ نمر کا نام اس لیے ہے کہ انہوں نے ظالم کے خلاف آواز بلند کی، ڈپلومیسی سے کام نہیں لیا. سب سے پہلے اگر ریئل شیعہ بننا ہے، ریئل فالوور آف امام بننا ہے، اگر ریئل امام زمانہ کے سپاہی بننا ہے، اگر ریئل بی بی زہرا کے چاہنے والے بننا ہے، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا، اپنی زندگی سے ڈپلومیسی کو ہٹاؤ، حق بولو. جب تک حق نہیں بولو گے، ڈپلومیسی کیا ہے پتہ ہے؟ آپ بھی اچھے، آپ بھی اچھے نہیں، آپ بھی بہت اچھے، آپ بھی بہت. میں کیوں تعلقات خراب کروں بھاؤ نگر میں؟ ان سے شاید میرا کام بن جائے گا. یہ بڑے پیسے والے، ان سے میرا کام بنے گا. میں کیوں تعلقات خراب؟ وہ گناہ کرتا ہے کرنے دو، وہ جھوٹ بولتا ہے بولنے دو، وہ میوزک سنتا ہے سننے دو، وہ داڑھی کو مونڈتا ہے مونڈنے دو، اس کی عورت بے پردہ پھرتی پھرنے دو. میں کیوں بولوں؟ مکس گیدرنگ میں جانا ہے. کریج کو پیدا کرو، ڈپلومیسی کو ختم کرو. کربلا کا میسج ڈپلومیسی نہیں ہے، کربلا کا میسج حق کا بولنا ہے. اپنی زندگی میں بھاؤ نگر کے یوتھ کو بول رہا، زندگی میں تم ایگزامپل بنو. تم بھاؤ نگر والوں کے لیے تو بہت اچھا ایگزامپل ہے. حاجی ناجی نام ہے نا ان کا، صحیح بولا میں نا؟
یہ جو یہاں پہ 50 صحیح بولا نا؟ ارے بولو یار. حاجی ناجی صاحب مرحوم 50-60 سال ہو گئے مر کے. ان کے زمانے میں کئی شیعہ ہوں گے, کئی ایسے لوگ ہوں گے, کئی پیسے والے ہوں گے, کئی بڑے بڑے شیعہ ہوں گے. یہ 50-60-70 سال کی ان کی یہ پیریڈ جو گزرا 70 ایئرس کا حاجی ناجی کے مرنے کے بعد سے آج تک ہزاروں شیعہ بھاونگر میں پیدا ہوئے, ہزاروں شیعہ مر گئے. آج ان کا نام ہے, کس کا نام ہے؟ کس کا نام ہے؟ بولو بابا بولو, کس کا نام ہے؟ حاجی ناجی زندہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے کام کیا. حاجی ناجی زندہ اس لیے ہے, شیخ نمر زندہ اس لیے ہے کہ اس نے کام کیا. شیعہ وہ چاہیے, امام کا شیعہ ایسا نہیں چاہیے کہ امام کا شیعہ بس میں اپنے آپ کو دیکھو. میں نے ایک بات بولوں, غور سے سنو, یوتھ کا بول رہا, می اینڈ مائی فیملی, 2 ورڈ ہے نا, می اینڈ مائی فیملی. یہ جو نعرہ ہے, یہ جو سلوگن, یہ نعرہ, یہ سلوگن عیسائیت کا اور یہودیت کا ہے. سمجھ میں آیا؟ یوتھ کو اس لیے ٹارگٹ کر رہا ہوں میں کہ یوتھ ہمارا فیوچر ہے, یوتھ ہمارا مستقبل, یوتھ ہمارا جنریشن. لڑکیاں اور لڑکے دونوں کو بول رہا, میری مجلس لائیو سن رہے, ہر لڑکی کو بول رہا, می اینڈ مائی فیملی. یہ ویسٹ کا سلوگن ہے, عیسائیت کا سلوگن ہے, یہودیت کا سلوگن ہے, یہ اسلام کا سلوگن نہیں. می اینڈ مائی فیملی, میں, میری بیوی بچے, میرا گھر, میرا بنگلہ, میرا کاروبار, میرا بزنس. یہ میں کو ختم کرو. جب تک میں ختم نہیں ہوگا. اسلام کا نعرہ کیا ہے؟ پورے اسلام کی فکر ہونا, پورے اسلام کی فکر. حاجی ناجی نے, اب آپ انصاف سے بولو دوستو, انصاف سے بولنا. مجھے آج ہی بتایا گیا کہ انہوں نے قرآن کا پہلا ترجمہ کیا گجراتی میں. پورا مجموعہ آپ کا, پورا گجراتی میں جو مجموعہ, پہلا مجموعہ آیا وہ حاجی ناجی نے کیا. 60 سال پہلے, 70 سال پہلے, ایسے زمانے میں کہ جس زمانے میں کوئی پریس نہیں, کوئی کمیونیکیشن سسٹم نہیں, کوئی ٹیلی فون نہیں, کوئی واٹس اپ, فیس بک, کچھ نہیں, پرابلم گاڑی نہیں, ٹرانسپورٹیشن کا پرابلم. مجھے بتا گیا کہ ٹانگے میں, بکی میں بیٹھ کے جاتے تھے. کیا ٹائم کو سپینڈ کیا ٹائم کو, وقت کو نکالا. اپنے کاروبار, بھوکے پیاسے نہیں تھے. کیا حاجی ناجی کی فیملی نہیں تھی؟ کیا حاجی ناجی کے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا حاجی ناجی کو کوئی خاندان نہیں تھا؟ سب تھا. سب کے ساتھ رہ کر سیرت زہرا پہ عمل کیا, کام کیا. تو کام کرنے کا نتیجہ, جب تک یہ مجموعہ موجود ہے, جب تک یہ قرآن موجود ہے, جب تک ان کی دعاؤں کا ٹرانسلیشن موجود ہے, جب تک یہ لوگ پڑھتے رہیں گے, ان کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے, ان کا نام باقی ہے. میں یہی کہہ رہا کہ بہو نگر میں اگر زندہ رہنا چاہتے تو ڈو سم تھنگ فار بی بی زہرا. ادروائز اندھیروں میں چلے جاؤ گے, کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا. یہ جتنی دولت ہے, یہ جتنی طاقت ہے میرے پاس, یہ جتنی قوت ہے میرے پاس, کہاں جائے گا؟ اس نیچے گڑھے میں چلا جائے گا. تمہارا بیٹا تم کو نہیں پوچھے گا. تمہارا اون سن, یور اون سن, یور اون سن. یہ عابد بلرمی کے جملے نہیں, میرے مولا علی کے جملے, میرے مولا علی کے جملے. مولا علی کیا کہتے ہیں؟ سنو, غور سے سننا, غور سے سننا. تعویذ بنا کے گلے میں لگا لو. امام علی بولتے کہ اس وقت سے ڈرو, اس ٹائم سے ڈرو, اس لمحے سے ڈرو جب تمہارا بیٹا, یور اون سن, تم کو ایک اندھیرے میں لٹائے گا اور پیٹھ بتا کے باہر آ جائے گا. ایسا ٹرن ہو کے سب باہر آئے گا. امام علی بولتے تم نیچے لیٹے ہو گے
اور ایسا بیٹے کو پکارو گے, او مائی سن, او میرے بیٹے, او میرے بیٹے, ڈونٹ لیو می الون, مجھے اکیلا یہاں چھوڑ کے مت جا بیٹے, لیکن تیری آواز اس کے کانوں میں نہیں آئے گی, وہ چلا جائے گا اور اپنے ہاتھوں سے تیرے اوپر منو خاک ڈال دے گا, تجھے چھپا دے گا. ایگزیکٹلی یہی ہوتا. بیٹا خبر میں مٹھی نہیں ڈالتا, سگا بھائی نہیں ڈالتا, میری ٹاپک موت نہیں ہے, میری ٹاپک سیرت زہرا ہے. اپنے ہاتھ سے بیٹا نہیں ڈالتا, سگے بھائی نہیں ڈالتے, دوست جو کل تک تمہارے ساتھ رہتے تھے وہ اپنے ہاتھ سے مٹھی ڈالتے. تمہارے گرینڈ چلڈرن, نواز پوتے ڈالتے ہاتھ سے. اس وقت یہ نہیں بولتے کہ یار میرا باپ اندھیرے میں سو رہا, کیسا سوئے گا, فکر ہوتی, بلکہ نیچے ڈال دیتے, مٹھی ڈال کے کالر کو ایسا کرتے, اپنے اگر ان کے کپڑوں میں مٹھی آئی, خاک آئی, ڈسٹ آئی تو ایسا صاف کرتے, کریز خراب نہیں ہونا, شرٹ خراب نہیں ہونا, مٹھی ہٹا کے باہر چلے آتے. امام علی بولتے اس وقت سے ڈرو. وہاں پہ کون ہے؟ اگر تم اس دنیا میں کام کر کے جاؤ گے, حاجی ناجی بھاؤنگر والوں کے لیے تو ٹوٹل اگزامپل ہے, بھاؤنگر والوں کے لیے ایک مثال ہے, بھاؤنگر والوں کے لیے کوئی دوسری چیز کو بولنے کی ضرورت نہیں, بھاؤنگر والوں کے لیے کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ تمہارے شہر میں, تمہاری بستی میں, تمہاری لوکیلٹی میں تمہارے پاس ایک ایسا اگزامپل ہے, ایک ایسی مثال ہے حاجی ناجی کی کہ حاجی ناجی آج 50 سال سے زندہ ہے اور ظہور امام تک زندہ رہے گا. کیوں؟ خاموش ہو گئے. بہت حاجی ناجی کی تعریف ہو گئی, میں نے تعریف نہیں کی, وہ تعریف کے قابل ہیں. اللہ کرواتا تعریف. when you do something you get the reward from imam. جب تم کچھ کرو گے اللہ تمہاری تعریف کرواتا. میں وہی تو بول رہا, جب شیخ نعمت ختم ہوئے 2 جنوری کو, پوری دنیا میں کوئی شہر, کوئی بستی, کوئی شیعہ ایسا نہیں, عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا, میں تو دنیا میں دیکھ کے آ رہا نا اپنی آنکھوں سے, چھوٹی چھوٹی جگہ پہ کوئی شہر ایسا نہیں جو شیخ نمر کو نہیں جانتا. اب میں آپ کو ایگزامپل دوں, کچھ نہیں کیا شیخ نمر نے, اس کا اجر دیکھو اللہ نے کیا دیا. پوری دنیا میں, عرب تو پورا عرب ہی ہے, یورپ, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, میں یہ پوروں کا بول رہا. اب غور سے سنو, ریوارڈ دیکھو. دنیا میں اس وقت 200 ملین شیعہ ہے, 400 ملین شیعہ ہے, 400 ملین شیعہ پوری دنیا میں ہے اپروکسیمیٹلی. اس میں اگر میں کم سے کم بھی لوں 300 ملین شیعہ جن کو معلوم ہے کہ ہوئی شیخ نعمر, تو کچھ نہیں ان کو اللہ نے دیا اس دنیا میں. آنکھوں کو کھولو, کانوں سے سنو. 300 ملین 2 جنوری 2016 یہی سال, 1-2 دن کے اندر 300 ملین شیعوں نے کم از کم ایک صلوات تو پڑھی. ارے یار, ایک صلوات تو پڑھی ان کے لیے, ایک الحمد کا سورہ تو پڑھا. آپ سوچو اللہ نے ریوارڈ کیا دیا, اللہ نے اجر کیا دیا. 300 ملین اگر الحمد کا فاتحہ کسی کو ملے, وہ یہاں ہے تو یہاں آ جائے گا. کیا کیا انہوں نے؟ کام کیا. کیا کیا انہوں نے؟ کام کیا اسلام کے لیے. میں بھاؤنگر کے یوتھ کو بول رہا ہوں, پلان یور سیلف, پلان یور سیلف. میرا ایک ایک جملہ پلیز غور سے سنو. لڑکے لڑکیوں کو بول رہا, پلان یور سیلف. پلان کرو, پلان کرو کہ مجھے بھی کچھ کرنا ہے. اپنی لائف کو ویسٹ کرنا نہیں,
I have to do something for बीबी ज़हरा. ये जज्बे को पैदा करो जैसा तुम्हारे शेख निमन ने किया, हाजी नाजी ने किया. अच्छा, मैं ये पूछता, कितने लोग जाते हैं हाजी नाजी की खबर पे जुमेरात को? नहीं जाते, सब जाते हैं. वेरी गुड. अगर नहीं जाते तो अफसोस है. अगर नहीं जाते उनके पास, वेरी बैड, वेरी सैड. इस्लाम हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान है. अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं. मैं आज 6 महीने पहले बिहार में पटना में एक मजलिस पढ़ने गया, ऑल द वे हैदराबाद से. जाता हूं, ऐसे रोज ही जाता हूं, कहीं 2, कहीं 1, कहीं 3. मुहर्रम में नहीं, सादे दिनों में. किसी का चेहलुम था, 40वां था, चेहलुम पढ़ने गया. तो वहां जाने के बाद मुझसे एक ग्रुप ने आके रिक्वेस्ट की कि मौलाना, बिहार, बिहार कैसा स्टेट है, यहाँ से 200 किलोमीटर्स के ऊपर एक छोटी बस्ती है जहाँ पे 300-400 शिया, 500 शिया है. वो बस्ती में एक मजलिस है कल, प्लीज़ आप पढ़े अगर आपके पास टाइम है. उस बस्ती का नाम है चंदन पट्टी. चंदन पट्टी. तो मेरे पास फ्लाइट मेरी दूसरे दिन थी. उन्होंने कहा 4-5 घंटे का रास्ता है, रोड अच्छी है, आप चले मेरे साथ. उसके बाद जब मैं गाड़ी में बैठ के जाने लगा तो उन्होंने कहा कि ये बस्ती में ये किसकी मजलिस पढ़ने जा रहे हैं, आपको पता है? मैंने कहा नहीं. कहा मौलवी फरमान अली की. समझ में आया हु इज फरमान अली? नहीं आया समझ में? फरमान अली साहब की. आई वॉज रियली एक्साइटेड कि मैं फरमान अली की मजलिस पढ़ूंगा. ये कौन है फरमान अली? जब मैं उनकी मजलिस पढ़ने के लिए उनकी बस्ती में जाके मिंबर पे गया, पूरा उनका खानदान, उनका घर, सब 100 साल पहले ये मरते मोमिन का इंतकाल हुआ. मैंने जो जुमला बोला वो यहां बोल रहा. मैंने कहा इस बंदे ने इस बस्ती वालों की, जैसा आपको मैंने बोला ना, सेम वर्ड्स आज आपको हाजी नाजी का बोला, उनको फरमान अली का बोला. फरमान अली 100 साल पहले पहला शिया कुरान जिसने तर्जुमा किया, 100 इयर्स, ये वो बंदा था. मैंने कहा मैं पूरी दुनिया घूमता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, इंडिया से लेकर वैंकोवर तक, किसी के घर में जाओ, हर घर में कुरान अगर है तो फरमान अली का है. मैंने कहा 100 साल में मिलियन और बिलियन कुरान छप गए. ये बंदा ऐसा जिंदा रह गया, सब मर गए, ये जिंदा है. काम करने का नतीजा देखो. तो मैं आपसे यही बोल रहा, सैक्रिफाइस के जज्बे को पैदा करो, दिल में ख्वाहिश करो, बीबी से दुआ करो कि बीबी गिव मी चांस टू सर्व द कम्युनिटी. बीबी हमको मौका दो. यूथ को बोल रहा, तुम दुआ मांगो कि मुझे मौका दो मौला. आज क्या करना, आज की रात जब घर जाना, जब नरम बिस्तर पे एयर कंडीशन में तकिए के ऊपर सर रखना, तो 5 मिनट सोचना कि आबिद बिलग्रामी ने क्या कहा. ये सोचो, बिस्तर पे तकिए पे सर रखकर दुआ करो कि बीबी ज़हरा, मैं आपकी सीरत की मजलिस सुन के आ रहा, मुझे भी मौका दो. जैसा हाजी नाजी ने काम किया, जैसा इसने काम किया, शेख निमन ने, हमको भी मौका दो कि हम भी भावनगर में आपकी सीरत पे, आपकी लाइफ के ऊपर कोई काम ऐसा करो कि बीबी आपके वो काम की वजह से हमेशा हमेशा हम वो नाम से जिंदा रहे और आपको ये दिल को खुशी हो. दोस्तों, खाली दुआ करो. अगर मौका मिल गया तो अजर अजीम है, अगर मौका नहीं भी मिला तो तुम्हारी दुआ का अजर यह होगा कि अल्लाह तुमको इज्जत दे देगा. सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. ये हाजी नाजी का एग्जांपल दिया. आप दूसरा एग्जांपल दो. आज ये बात को कंप्लीट करने के लिए 3 दिन की टॉपिक भी नहीं है, मैं क्या करूं. घड़ी तो ऐसा तेज चल रही, सेकंड्स की जगह पे मिनट में जा रही घड़ी. 35-40 मिनट की मजलिस हो गई. दूसरा एग्जांपल दो.
شیخ ابراہیم زکزکی پہچانتے کون ہے؟ ارے یار بھاونگر والے خاموش سنتے یار مجھے سے. جانتے نا شیخ ابراہیم زکزکی نائجیریا. آپ کو معلوم ہے اس بندے کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اس بندے کا کام کیا ہے؟ میں صرف موٹیویشن کے لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ اگر میری 3 دن کی تقریر میں 3 دن کی مجلس میں ایک لڑکا بھاونگر کا یا ایک لڑکی بھاونگر کی تیار ہو جائے تو میں کامیاب ہو گیا. میں بیوی کے سامنے میرا سرخرو ہو گیا. ایک لڑکا یا ایک لڑکی تیار ہو جائے کہ I will do something for Islam, I will do something for بی بی زہرا. شیخ ابراہیم زکزکی میں یوتھ کو موٹیویشن کے لیے بول رہا ہوں. 1980 میں 1980 کتنے سال ہوئے؟ 35 سال 35 ایئرس. خالی کوئی 100 سال پرانی بات نہیں کر رہا. 35 ایئرس پہلے 1980 میں یہ نائجیریا میں اس جگہ میں جانتا ہوں نائجیریا میں ایک شیعہ نہیں ہے وہاں پہ, ایک اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے وہاں پہ. 1980 تک 2% شیعہ تھے یا 1% شیعہ تھے پوری کنٹری میں. 1% خالی, وہ بھی ایرانین ایمبیسی میں لوگ آگے مجلس کرتے تھے. وہاں کوئی عزا خانہ نہیں تھا, کوئی ایسا ہماری شیعہ مسجد نہیں تھی, کوئی امام بارگاہ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, سب دشمن اہل بیت تھے. 1980 میں شیخ ابراہیم زکزکی تہران آئے. ہمارے مرحوم مرجع اللہ ان کے درجات کو بلند کرے, آغائے روح اللہ آیت اللہ خمینی صاحب سے ملاقات کی. غور سے سنو, ملاقات کر کے دین حق کو ایکسپٹ کیا, اپنے مذہب کو چھوڑا, شیعت کو ایکسپٹ کیا. تہران سے لاگوس آئے نائجیریا. آنے کے بعد 35 ایئرس 35 سال میں کتنے لوگوں کو شیعہ کیا؟ میں کم بول رہا, میں زیادہ نہیں بول رہا, 30 لاکھ. ارے یار کیسا سنے تم؟ آپ امیجن کرو یار, امیجن کرو. تم اتنا ایزی لے کے سنے یہ بات, امیجن کرو, تصور کرو. 30 لاکھ اگر گننے بیٹھیں گے تو ٹائم لگ جائے گا, پورا دن نکل جائے گا. 30 لاکھ 3 ملین ایک آدمی. امیجن کر رہے تم 30 لاکھ آدمی کو 35 سال میں شیعہ کیا, اور اس کے بعد قربانی کیا تھی اس کے ساتھ؟ 4 بیٹوں کو شہید کیا. جب 4تھا بیٹا شہید ہوا, شیخ ابراہیم زکزکی سے پوچھا گیا کہ آپ کے 4 بیٹے ختم ہو گئے. کہنے لگے اگر اللہ ایک اور دیتا تو وہ بھی اسلام پہ قربان کر دیتا. یہ فیلنگز کو پیدا کرو, خالی اپنے آپ کو مت دیکھو. ان کی وائف کو قتل کیا, ان کی عورت کتنی مضبوط تھی. جب تک عورت مضبوط نہ ہو, وائف مضبوط نہ ہو, اس وقت تک اسلام کا پروپوگیشن نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول نے اکیلے کام نہیں کیا, ختیجہ ساتھ تھی. ختیجہ پیسے سے مدد کر رہی تھی, رسول تبلیغ کرتا جا رہا تھا. مولا علی کے ساتھ بی بی زہرا تھی, امام حسین کے ساتھ شہزادی زینب تھی. میں کیا بولوں آپ کو؟ عورت ہماری بھاونگر کی عورتیں مضبوط ہو, وہ فیلنگز کو پیدا کرو, وہ جذبے کو پیدا کرو کہ I have to do something for Islam. سوچو تم کہ 20 25 35 سال میں 30 لاکھ مومن کرنا اس سے جوک کتنا مشکل ہے. جنگلوں میں گئے, کاروبار کو چھوڑا, ایک ہی فکر کہ مجھے ولایت علی کو سیرت زہرا پہ کام کرنا ہے. بی بی زہرا اگر انجرڈ ہو کے, زخمی ہو کے, دروازہ گرنے کے بعد بی بی زہرا مدینے کے گھروں میں جا کے عورتوں کو حق کی بات کرے تو میں تو صحیح ہوں, میں جا کے کیوں نہ کروں؟
یہ فیلنگز تھے. اس کو پیدا یہ کرو گے یہاں پہ تو تمہارا نام باقی رہے گا. یہ نہیں کرو گے، خاموش رہو گے، کچھ نہیں کرو گے اسلام کے لیے، اور یہ سمجھ لے کہ میں بہت بڑا شیعہ ہوں. اس کے لیے کئی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. کئی چیزوں کو چھوڑے تو یہ جذبہ پیدا ہوتا. میوزک کو چھوڑنا ہے، چہرے پہ پہلے داڑھی چھوڑنا ہے. یہ یاد رکھو، شیو کر کے زندگی نہیں گزارنا. شیو کر کے زندگی گزارو گے، وداؤٹ داڑھی تم زندہ رہو گے، تم کبھی بھی اسلام کے لیے کام نہیں کر سکتے. چہرے پہ وہ داڑھی آنا، اس کے بعد اسلام کی بات کرو، اس کے بعد بات کرو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو. پہلے اپنے آپ کو چیک کرو کہ ہاؤ آر یو. سمجھ رہے میری بات؟ کئی سیکریفائس پہلے اپنی زندگی میں دینا. انڈین موویز کو چھوڑنا، غیبت کو چھوڑنا، بہتان کو چھوڑو. حجاب عورت کرے، حجاب بھی لڑکی ویسا کرے کہ ٹائٹ حجاب نہیں ہوتا. آئی ایم ویری کلیئر ان مائی میسج. میری ماں بہنیں میری مجلس سن رہے، میں ان لڑکیوں کو بول رہا ہوں کالج میں جا رہے. یہاں پہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ بہو نگر میں اب ہر لڑکا پڑھا لکھا نکل سکتا. ماشاءاللہ مہدی اسکول کالج بن گئے. یہاں پہ بچے کو KG میں ڈالو، نرسری میں ڈالو، کالج سے BCom بنا کے نکالو. اب ایجوکیشن تمہارا مین موٹو ہونا. جہالت میں تبلیغ نہیں ہوتی، جہالت میں فاطمہ سمجھ میں نہیں آتی. بی بی زہرا کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھو. لڑکا لڑکی سے بول رہا، بہترین ایجوکیشن کو پیدا کرو، ایجوکیشن کو لو. اگر ایجوکیشن ہوگا، اس لیے کہ امام علی جہالت میں سمجھ میں نہیں آتے، علی کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھو. میرا مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا علم کیا ہے، تو امام کہتا، امام علی کے جملے، عابد بلرامی کے جملے نہیں، امام علی کہتے، میرا مولا کہتا کہ اگر علم کو لینا ہے، نالج کو لینا ہے، اگر وہ علم کسی منافق کے پاس ہے تو جاؤ اور لے لو، اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث ہے جو چلی گئی. یہ تمہاری میراث ہے. شیعہ بھاؤ نگر کا، غریب ہو امیر ہو، دیکھو ایک بات بولتا روک کے، غریب پیدا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. سنا تم نے؟ غریب ایک جملہ غور سے سننا. غریب پیدا ہونا، غریب گھر میں پیدا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. غریب مرنا بری بات ہے. ارے کیا سمجھے تم؟ غریب پیدا ہونا بری بات نہیں ہے. غریب مرنا اس کا مطلب ہے تم نے زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں، کچھ نہیں کیا، اس لیے غریب مر گئے. یا بچوں کو، میرے پیرنٹس سے بول رہا، بچوں کو علم سکھاؤ. صرف گریجویشن نہیں کرنا، ماسٹرز کرو. جتنا کوالیفیکیشن ہوگا، جتنا علم ہوگا، اتنا بی بی زہرا کی سیرت سمجھ میں آئے گی. اور پوری زندگی بھاؤنگر میں نہیں گزارنا. نکلو باہر. اللہ نے بہت بڑی دنیا بنائی. یہ جو دنیا بنائی یہ کافر و مشرکین کے لیے نہیں بنائی، تمہارے لیے بنائی. اچھا ایجوکیشن لو، لڑکی اچھا پڑھے، اچھا ایجوکیشن ہوگا تو اس کا رشتہ اچھا آئے گا. وہ دنیا سے باہر جائے گی، امریکہ جائے گی، آسٹریلیا جائے گی، یورپ جائے گی، کینیڈا جائے گی، انڈیا میں بڑی بڑی سٹیز میں جائے گی. ایجوکیشن ہوگا، پڑھائی ہوگی، کوالیفیکیشن ہوگا تو وہ باہر اچھا رشتے کا شادی ہوگی. جب اچھے رشتے کی شادی ہوگی دوسرے شہروں میں جائے گی تو وہ بھاؤ نگر کے کلچر کو پہنچائے گی. جہاں بیٹھے گی وہ نور کی بات کرے گی. رہو گے تو جہالت کی بات کرو گے. پروموٹ کرو، سپورٹ کرو. میں تو پوری دنیا میں ایجوکیشن کو سپورٹ کرتا ہوں. یہ میرا مشن اس لیے کہ آج جو نقصان ہوا ہماری کمیونٹی کا، آج جو ہماری قوم کا نقصان ہوا وہ جہالت کی وجہ سے ہوا. اگر علم ہوتا، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، پلیز آئی ریکویسٹ یو، آئی بیگ یو، میں ہاتھ جوڑ کے بولتا یوتھ کو. اب اس سے زیادہ کیا بولوں میں تم کو؟ پڑھو، علم کو حاصل کرو، نالج کو لو. جتنی نالج آئے گی، افسوس سے بول رہا پورے گجرات میں کتنے IAS آفیسر سے آپ کے پاس؟ کتنے IAS ہیں؟ کتنے IPS ہیں یہاں پہ؟ گجرات سے کتنے IFS ہیں؟
फॉरेन सर्विसेज में कितने? एक नहीं है, एक आईपीएस नहीं है तुम्हारे पास, एक आईएएस ऑफिसर नहीं है, एक लड़का सिविल सर्विसेज में नहीं है, एक लड़की सिविल सर्विसेज में नहीं है। व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे यार, क्या कर रहे? लिटरली खून के आंसू रोता, इसलिए कि पूरी दुनिया में इस वक्त माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बीवी का करम है, सबसे ज्यादा मसरूफ जाकिर हूं। अब मैं खसर नमाज नहीं पढ़ता, पूरी नमाज पढ़ता, साल भर का स्केड्यूल बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इमाम हुसैन का सदका है। हर जगह जाके मैं एक बात जरूर बोलता, कोई कौम, गौर से सुनो, कोई कौम, या वो खोजा हो, नॉन खोजा हो, सैयद हो, गैर सैयद हो, कोई हो, कोई कौम ऊपर नहीं आ सकती, ऐसा ऊपर नहीं आ सकती जब तक उसके पास इल्म ना हो, एजुकेशन ना। कोई इमाम, मौला अली उसको सीने से कभी नहीं लगाएंगे जो जाहिल होगा। पढ़ा लिखा होगा, उसका फायदा यह है कि जहां जाएगा वहां अली की तालीमात को पहुंचाएगा। लड़की पढ़ी लिखी लड़की जान जाएगी, बीबी जहरा की सीरत की बात करेगी। सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं करना, मास्टर्स करो। माशाल्लाह तुम्हारे शहर में बेहतरीन कॉलेज आ गया, शिया कॉलेज। अब क्या चाहिए तुमको? अब तो कोई एक्सक्यूज भी नहीं है, पैसे नहीं है, नहीं पढ़ सकते। माशाल्लाह यहां पे स्कूल कॉलेज सब है, अच्छा एजुकेशन लो, ग्रो इन योर लाइफ। अब मैं आपसे पूछता हूं, यहां पे जब मैं आया अभी अंबा चौक के ऊपर, मैं यूथ को बोल रहा, गौर से सुनो, अंबा चौक पे जब आया, कल से आज तक जब मैं आया, आलीशान में भी गया, आज पालीताना भी गया। जब अंबा चौक पे आया तो मेरे को हर तरफ बाइक्स नजर आई, 3 4 5 गाड़ियां नजर आई, सिर्फ बाइक्स नजर आए या लोग पैदल आ रहे थे। ठीक है, नजदीक है इसलिए पैदल आए। मैं ये नहीं बोलता कि किसी के पास गाड़ी, माशाल्लाह सबके पास गाड़ी है, लेकिन बाइक्स में यूथ को बोल रहा, बड़ों को नहीं बोल रहा, जो बिजनेसमैन है उनको नहीं बोल रहा। मैं लड़के लड़कियों को, तुम्हारा फ्यूचर की बात कर, बीबी जहरा की सीरत की बात कर। तुम ये बोलो, अगर यही लड़के बाइक्स की जगह पे एक 10 मर्सिडीज आके खड़े हो जाए, 10 BMW आ जाए, 10 ऑडी आ जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां रोल्स रॉयस आ जाए, लाइन से यहां खड़े हो जाए अंबा चौक की मस्जिद के पास, BMW, मर्सिडीज 500 सीरीज और 700 सीरीज, ऑडी, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाए, तो रास्ते पे ये लोग जो चलेंगे रुक जाएंगे, रुक के पूछेंगे व्हाट्स हैपनिंग हियर, या क्या हो रहा? इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां मर्सिडीज 10 खड़ी हुई है। तो आप उस वक्त क्या बोलेंगे कि यहां मजलिस हो रही। पूछेंगे मजलिस क्या है? कहा हुसैन की मजलिस। तो वो लोग पूछेंगे हु इज हुसैन। अब यहां से चला, अब वो रिसर्च करेगा हु इज हुसैन। हुसैन के चाहने वाले सिर्फ मर्सिडीज में घूमते, लेकिन मर्सिडीज अपने पैसों से, हलाल पैसों से खरीदना। जो बोलना था मैंने बोल दिया। ये नहीं कि वो उसका माल भी मेरा, इसका माल भी मेरा, सब मेरा, तेरा कुछ नहीं। समझ में आया? हलाल रिस्क से अगर मर्सिडीज आ जाए तो कितनी बड़ी बात है। ये कब होगा? जब तुम पढ़ोगे, अच्छा इल्म को हासिल करोगे, IAS IPS जाओगे। आप खुद सोचो कि जब तुम जाओगे बाहर, बड़ी बड़ी यहाँ की गवर्नमेंट में, अब मौला अली का एक जुमला यहाँ पे गुजरात में या इंडिया में आज के दौर में 2016 की बात कर रहा, 2016 में इंडिया में, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, इज आवर कंट्री, वी लव इंडिया। इंडिया सबसे अच्छा मुल्क है। तुम इंडिया के लिए फेथफुल रहना, यह हमारा मुल्क है। वी लव इंडिया, वी रेस्पेक्ट इंडिया। क्यों? कि यहां की हुकूमत अच्छी है कि हमको आजादारी करने की इजाजत देती है।
عبادت کرنے کی اجازت ہے. دوسرے ملکوں میں جا کے دیکھو خوش نہیں ہے. انڈیا از دا بیسٹ کنٹری, وی لو انڈیا, وی ریسپیکٹ انڈیا, حکومت اچھی ہونے کی وجہ سے. اب میں آپ سے یہ پوچھتا کہ پورے شہر میں ایک IAS آفیسر اگر بن جائے تو کتنا وہ کام کرے گا کمیونٹی کے لیے, جیسے شیخ نمن نے کام کیا, جیسا حاجی ناجی نے کام کیا. آج کے دور میں تم کسی کو جاب پہ لگا رہے, کسی کو ایجوکیشن دے رہے, کسی کے بزنس میں ہیلپ کر رہے, کسی کے کمیونٹی. اگر آج میں یوتھ کو بتا, اف یو اسٹارٹ ٹوڈے, آج کی مجلس کے بعد آج یہ اینٹ رکھو, 10 سال کے بعد بھاؤ نگر میں صرف ڈاکٹرز, انجینئر, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور IPS نظر آئیں گے. آج سے شروع کرو, تمہاری کمیونٹی وہاں جائے گی. سیرت زہرا یہی ہے کہ if you work for Islam, اگر بیوی کے لیے کام کرنا چاہتے تو یہ کام کرو, ایجوکیشن کے ساتھ آگے بڑھو. اور اگر جس نے جو ایجوکیشن لے گا مولا ان کو اور ترقی دے, اور جو نہیں لے رہا اللہ ان کو توفیق دے کہ بہترین بچے پڑھیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بس دوستو 40 منٹ کی مجلس ہو گئی, لیکن اگین آئی ایم ٹیکنگ 10 منٹس ایکسٹرا, اس لیے کہ میں آیا آپ کے ٹائم سے, اتروں گا اپنے ٹائم سے. ڈونٹ وری, آئی نو آپ لوگ کل اسکول ہے, کالج ہے اور آفیسز ہے, بس ڈونٹ وری, میں اپنے وقت پہ ختم کروں گا. آئی ایم ریئلی ہیپی, میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو, اتنا تھینکفل کہ اتنا بڑا مجمع کنٹینیوس آ رہا, پوری مسجد بھری ہوئی ہے ماشاءاللہ, جبکہ مجلس لائیو آ رہی. لیکن ایک چیز یاد رکھو, لائیو بیٹھ کے گھر میں نہیں سننا. کیوں نہیں سننا؟ وہ کس کے لیے ہے پتہ ہے؟ سینئر سٹیزنز کے لیے. سمجھ میں آیا؟ جو بیمار ہے, جو بزرگ ہے, جو نہیں آ سکتے, گھر مسجد میں اتنی دور نہیں آ سکتے, گھر میں ٹی وی پہ کیسا دیکھتے, پیروں کو وہاں تک پھیلا دیتے, فون آیا فون پہ بزنس ڈیل کرتے, چائے پیتے. جو فرش عزا پہ بیٹھنے کا اجر ہے وہ گھر پہ نہیں ملتا. یہ مت بولو کہ علی چینل لائیو دیکھ رہا تھا یار ریلیکس ہو کے. مجلس ریلیکس ہو کے نہیں سنتے, مجلس کا مطلب ہے کہ مجلس میں چینج آ جانا, لائف میں فکر بدلنا. گھر میں آرام سے بیٹھ کے بستر پہ لیٹ کے سن رہے اور مسجد میں سن رہے. نو, لائف جو ہے بزرگوں کے لیے ہے, بیماروں کے لیے. تم فرش عزا پہ آ کے بیٹھو گے, کچھ نہیں کرو گے, 1 گھنٹہ بیٹھو گے تو 1 گھنٹے میں پورا تصور, بیوی کی نظر تمہارے اوپر ہوگی. جب بارش ہوتی, جب بارش آسمان سے برستی, کافر کو بھی رحمت ملتی, مومن کو بھی رحمت ملتی. نہیں تو جب تم مسجد میں بیٹھے ہوئے تو بارش ہو رہی رحمت کی, تو ایک مومن, ایک بڑے مومن کو بھی مل رہی, چھوٹے مومن کو بھی مل رہی. تو جب تم یہاں آؤ تو ہمارے کپڑوں کے اوپر دھبے ہیں, تو مجلس میں آنے سے رحمت کے دھبے سب ختم ہو جاتے, تمہارا لباس صاف ہوتا, گناہ معاف ہو جاتے. بہرحال ہماری مجلس کی قبولیت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں. دوستو بس میں مجلس ختم کر رہا, کیا کروں, 55 منٹس کے مجلس ہو گئی. 45 پہ آیا تھا, 40 ہو رہے, تو اینی 45, ہاں 40 ہو رہے, 45 پہ آیا تھا میں. 10 منٹ بس, اس لیے کہ بغیر دعا دیے میں جانا نہیں چاہتا ممبر سے. آئی نو یہ لڑکے بیٹھے ہوئے کیوں ہیں یہاں پہ, کہ دے وانٹ سم تھنگ. ایک چیز بی بی زہرا کی زندگی کی ایک چیز دیتا آج. میں نے تو بہت کچھ سوچا تھا لیکن وقت نکل گیا. تسبیح زہرا, بی بی کی یہ تسبیح,
چھوٹی چیز ہے. کیا ہے بی بی کی تسبیح؟ دوستو، بی بی کی یہ جو تسبیح ہے نا، یہ اتنی بڑی چیز کا نام ہے. اگر تم کو اس کا حق معلوم ہو جائے، ریالٹی معلوم ہو جائے، اس کی برکت معلوم ہو جائے، اس کی نعمت معلوم ہو جائے، اس کی رحمت معلوم ہو جائے، اس کا ثواب معلوم ہو جائے، تو 24 گھنٹے تم بی بی کی تسبیح پڑھو گے. آپ کو ایک چھوٹا جملہ بولتا سٹارٹنگ میں. چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ واجب نماز جب پڑھو، کوئی نماز پڑھو، واجب نماز کے بعد ہے، واجب نماز کے بعد میری دادی کی تسبیح پڑھو. تسبیح واجب نہیں، اگر آپ تسبیح نہیں پڑھے آپ کی نماز قبول ہو گئی. لیکن امام یہ بولتے کہ واجب نماز کے بعد جو میری دادی کی تسبیح پڑھتا، وہ تسبیح تمہاری واجب نماز کو قبول کرائے گی. تسبیح مستحب ہے، نماز واجب ہے. آپ سوچو کہ مستحب عمل واجب کو قبول کرا رہا، کتنی بڑی بات ہے. خالی اس سے اندازہ لگا لو کہ یہ تسبیح جو ہے، خالی بی بی نے کیا کیا. تسبیح میں 3 جملے ہیں، غور سے سننا. بچوں کے ایگزامز کے لیے یہ بہت اچھا. تسبیح میں صرف 3 چیزیں ہیں. 2 اللہ کی تعریف ہے، 1 اللہ کا شکر ہے. سمجھے؟ 2 تعریف ہے. بی بی نے کیا کہا؟ سب سے بڑی تعریف، اللہ کا سب سے بڑا نام. اس سے بڑی کوئی تعریف ہی نہیں اللہ کی، اس سے بڑی کوئی تعریف ہی نہیں ہے جو بی بی نے تسبیح شروع کی. سب سے بڑا نام اللہ کا جو ہے، اس سے بی بی نے تسبیح کا آغاز کیا. کیا کہا؟ اللہ اکبر. کیا کہا بی بی نے؟ تو سب سے بڑا ہے. ہم یہاں سمجھ رہے ہم سب سے بڑے ہیں. نہیں، ہر انسان یہ سمجھتا میں بڑا، ذرا پیسہ آ جائے میں بڑا ہو گیا بھاؤ نگر کا. ہم سب سے بڑے. بی بی نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. تو سب سے بڑا ہے، اس کی تعریف کی. اس کے بعد کیا کہا؟ فوراً شکر ادا کیا، الحمدللہ. اس کے بعد کیا کہا؟ سبحان اللہ. 2 تعریف، 1 شکر. تسبیح. اب میں چھیڑنا نہیں چاہ رہا تسبیح کے لیے، میں 15 منٹ اسی میں لے لوں گا. اتنے اچھے واقعات ہیں. یہ 15 منٹ میں کل کی سٹارٹنگ میں کر رہا. کل 9:30 پہ آ جانا انشاءاللہ. تو یہ 15 منٹ جو تسبیح کے بارے میں تم انجوائے کرو گے، خوش ہوگے، تم پراؤڈ فیل کرو گے. اس کے بعد میں خالی آپ کو ایک بات بولتا کہ تسبیح زہرا، اگر کوئی کینسر کا مریض ہے، بیمار ہے، مرض ہے، کوئی مرض ہو، اگر تسبیح زہرا پڑے اپنے جسم پہ، اس کا بہترین علاج ہے. میں یہ نہیں بول رہا ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ. I'm not saying that. Go to the doctor. صرف ڈاکٹر کے پاس جانے سے علاج نہیں ہوتا. ڈاکٹر بھی ایک سٹیج پہ آ کے بولتا دعا کرو. میں کیا بول رہا یار؟ میڈیسن بھی کام نہیں آتی. ایک سٹیج پہ ڈاکٹر بولتا اب کوئی میڈیسن کام نہیں آئے گی، دعا کام آئے گی. کافر ہے لیکن معلوم ہے دعا میں اثر کتنا ہے. اور جب کافر کی دعا میں اثر ہو سکتا، یہ تو بی بی زہرا ہے. اسٹوڈنٹس، میں پوری 5 مجلسیں تسبیح پہ پڑھ دوں انشاءاللہ. جو بچے ایگزامز لکھ رہے، وہ بچے جب اسکول میں یا کالج میں جب تم ایگزام کے لیے جاؤ، وضو کر کے گھر سے نکلو، دروازے پہ کھڑے رہ کر امام حسین اور غریب امام اور امام زمانہ کی جو مجلس کے بعد چھوٹی زیارت پڑھتے، وہ زیارت پڑھو. نماز کے اور مجلس کے بعد جو زیارت پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے سیدھا پیر باہر ڈالو، سیدھا جاؤ، کلاس میں بیٹھو، بیٹھ کر وضو سے ہو 5 صلوات پڑھو، وعجل اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. تسبیح زہرا بیٹھ کے پڑھ لو، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ 34 33 ہاتھ کو ایسا بند کر کے بیٹھ جاؤ. جب ٹیچر لا کے کوشچن پیپر دے، دل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے ایسا کھول کے لے لو، تسبیح پڑھ کے کھول کے لے لو. لینے کے بعد یا محمد یا علی،
5 مرتبہ یا محمد، 4 مرتبہ یا علی، لیکن پورا نام لینا یا علی ابن ابی طالب ادرکنی. یہ دونوں لے کے کوشچن پیپر کھولو. جو تمہارے یا محمد کون ہے؟ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. آپ اس وقت علم کا ایک امتحان دے رہے. انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یا محمد 5 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور یا علی ابن ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ 4 مرتبہ، 9 مرتبہ یہ پڑھ کے کوشچن پیپر کھولو. جو تمہارے دماغ میں یاد ہوگا وہی آئے گا. تسبیح زہرا یا محمد یا علی کی برکت. اس کے بعد ایگزامز لکھنے کے بعد لاسٹ پیپر ختم ہو. لاسٹ پیپر ختم ہونے کے بعد ٹل یو گیٹ دا رزلٹ آئے تک تم وہ نماز پڑھنا جو کل تم کو پڑھنے کی ہے. کل ٹیوزڈے ہے، منگل ہے. کل 2 رکعت نماز ہے جو مسجد جمکران میں، مسجد سہلا میں اور وہ سرداب مقدس میں پڑھی جاتی. یہ وہ نماز ہے دوستو کہ لاکھوں کی تعداد میں آج مسجد، اللہ ہم کو مسجد جمکران کی زیارت نصیب کرے، سہلا کی زیارت نصیب کرے، سرداب مقدس کی سامرے میں زیارت نصیب کرے. دوستو یہ وہ نماز ہے کہ یہ نماز تینوں جگہ پڑھی جاتی. جمکران میں لاکھوں کی تعداد میں، معصومہ کے روزے میں جو جمکران مسجد ہے وہاں پہ لوگ ٹیوزڈے نائٹ آتے. مسجد سہلا میں آپ دیکھو جا کے ہزاروں کی تعداد میں رہتا. سرداب مقدس جب میں قافلے کو لے کے جاتا بامبے سے منتظر والوں کو، وہاں پہ یہ نماز پڑھواتا. یہ نماز گولڈ کی مائن ہے، یہ نماز سونے کی کان ہے. یہ نماز کین چینج یور ڈیسٹینی، دس نماز کین چینج یور لائف. یہ نماز تمہاری بیماریوں سے، پریشانیوں سے، ہر مصیبت سے بچنے کی بہترین نماز. 2 رکعت نماز 5 منٹ کا ہوم ورک ہے جو تم کو کل کرنا ہے. جو بچے ایگزامز دے چکے، جو بچوں کے ایگزامز چل رہے، یہ ایگزام لاسٹ پیپر ختم ہو اس دن سے لے کے ریزلٹ تک، جب تک ریزلٹ آتا نہیں، 20 دن 25 دن 1 مہینے تک وداؤٹ مسنگ فجر پریئر، بغیر نماز فجر مس کرے اگر 2 رکعت یہ نماز، حاجت کی نماز، زمانے کے امام سے جو حاجت کی نماز ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت حاجت کی، یا نماز پڑھتی ہوں 2 رکعت حاجت کی امام زمانہ سے قربتاً اللہ، اور ایک الحم میں 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ریپیٹ کرنا 2 رکعت میں. نماز پڑھنے کے بعد بی بی کی تسبیح پڑھو. تسبیح پڑھنے کے بعد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن والی دعا. اس کے بعد وہ دعائے فرض پڑھو، الہی عزبن بڑا بر الخفا والی دعا. پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کہ مولا اس نماز کا واسطہ، تسبیح زہرا کا واسطہ، میرے ایگزامز میں، میرے پیپرز میں مولا بہترین نمبر دو. تم یقین کرو میڈیکل سائنس کا بھی ایگزام دے رہا تھا، وہ ایگزام کہ جس میں 2 لاکھ سٹوڈنٹ بیٹھے، 2000 سیٹس تھے. اسی عمل نے اس بچی کو میڈیسن میں ایڈمیشن دلایا، 1800 نمبر آیا 2000 کے اندر، اور وہ آج وہ 3rd یا 4th ایئر میڈیسن میں ہے. پوری دنیا میں یہ نماز اتنی ریکمینڈڈ نماز. اگر آپ جمکران میں جاؤ گے تو ہر کے ہاتھ میں تسبیح دیکھو گے، اور مسجد سہلا جاؤ گے ہر کے ہاتھ میں تسبیح دیکھو گے. یہ نماز موسٹ ریکمینڈڈ نماز. یہ نماز سے بچوں کے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آج میں بتایا کل سے تم کتابیں بند کر دو صرف عمل کرو. نہیں، پڑھنا پھر یہ عمل کرنا. پڑھو اس کے بعد یہ نماز پڑھو، پھر تسبیح پڑھو. بہاؤ میں تم ایون اگر سول سروس IAS کا ایگزام دے رہے، یہ نماز کین چینج. لیکن پھر بار بار بول رہا، پہلے پڑھو اس کے بعد دو، اس کے بعد نماز کام آئے گی. خالی نماز پڑھو گے، اب پڑھو گے نہیں کچھ، ایگزام کا کچھ نہیں پڑھو گے تو فیل ہو جاؤ گے. پاس ہونے کے لیے بہترین نماز. بیماریوں سے، اب اور ایک بات بولوں، اگر کسی لڑکی کا رشتہ نہیں ہے، کسی لڑکے کا رشتہ نہیں ہے، تو تسبیح زہرا اگر 40 دن اکیلے پڑھے یہ نیت کے ساتھ، اس لیے کہ یہ تسبیح جو آئی تھی وہ رشتے کے لیے آئی تھی. بی بی کا جب رشتہ ہو رہا تھا، میں اس کی ڈیٹیل کل بتاؤں گا تسبیح زہرا کی. 40 دن پڑھے تو اس کا رشتہ بہترین آتا.
کسی بیمار کے سر کے اوپر تسبیح زہرا پڑھ کے اللہ سے دعا کرو کہ تجھے تسبیح زہرا کا واسطہ اللہ اس کو شفا دے دے، تو اس کو شفا ہوتی۔ 1000 فائدے ہیں اس تسبیح سے۔ میں بار بار بول رہا، تمہاری زندگی کو بدلنے کے لیے تسبیح زہرا سے بہتر شہزادی کونین کا عمل نہیں کہ جو تمہاری زندگی کو بدل دے، کاروبار میں بدل دے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ بات کو میں روک دیا یہیں پہ، بس کل میری آخری مجلس انشاءاللہ، کل مغرب کے بعد عالی شان میں میری مجلس ہے دعا کے ٹاپک کے۔ ٹائم ملا تو آ جاؤ، 40-50 منٹ پڑھتا ہوں، آج بھی پڑھی اور کل کی یہاں کی آخری مجلس 9:30 پہ آ جائیں انشاءاللہ، تو ایٹ لیسٹ I'll get some 5-10 minutes ایکسٹرا۔ بس مولا آباد رکھے، مولا مجلس کرانے والوں کو خوش رکھے، پوری مسجد ماشاءاللہ بھری ہوئی عزاداروں سے۔ جو آج باتیں کی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو دوستو۔ سارے اعمال ایک طرف، حسین کا غم ایک طرف۔ اگر بی بی زہرا کو خوش کرنا ہے تو بی بی زہرا اسی پہ خوش ہوتی کہ جب کوئی ان کے اس مظلوم بیٹے کا پرسہ دیتا۔ فاطمہ اپنی پوری لائف کے بعد، شہادت کے بعد بھی فاطمہ کو سکون نہیں ملا۔ گھر لٹ گیا فاطمہ کا، ایسا لٹا کہ اب قیامت تک فاطمہ کا گھر آباد نہیں ہوگا۔ ایک دوپہر میں پورا گھر اجڑ گیا فاطمہ کا، ایک دوپہر میں پورا گھر اجڑ گیا۔ میرا مولا حسین دیکھتے ہی دیکھتے اکیلا ہو گیا۔ دوستو صبح سے حسین نے لاشیں اٹھائی۔ تکلف سے مت رو، تکلف سے مت رو۔ بی بی زہرا کچھ نہیں چاہتی آپ سے۔ اللہ کے رسول سے فاطمہ نے پوچھا تھا کہ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ تو رسول نے کہا تھا بیٹی اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جو تیرے حسین کا ماتم کریں گے۔ تو اس وقت بی بی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ پروردگار میرے حسین پہ رونے والوں کو آباد رکھنا۔ آج بی بی کی وہ دعا ہے جو آج ہم زندہ ہیں۔ ہم اگر بچے ہوئے ہیں تو صرف بی بی کی دعا سے بچے ہوئے۔ دوستو میرا مولا حسین صبح سے لاشیں اٹھا رہا تھا۔ جب پہلی مرتبہ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا اور یزید نے پہلی مرتبہ حسین کے سر کو دیکھا، میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا، میرے مولا حسین کا کٹا ہوا سر جب یزید نے پہلی مرتبہ دیکھا تو غور سے دیکھ کے ایک جملہ کہا حسین تم بہت جلدی بوڑھے ہو گئے، حسین بہت جلدی ضعیف ہو گئے، تمہارے بال سفید ہو گئے۔ تو اس وقت شمن نے، ظالم نے آگے بڑھ کے یزید ظالم سے کہا کہ یزید جب حسین کربلا آئے تھے تو حسین کے بال سفید نہیں ہوئے تھے، حسین بوڑھے نہیں ہوئے تھے، عاشورے تک حسین ضعیف نہیں تھا، آدھا دن گزر گیا حسین ضعیف نہیں تھا۔ کہا ایک آواز آئی، اس آواز پہ حسین ضعیف ہو گیا۔ وہ کس کی آواز تھی؟ کہ بابا میرا آخری سلام، 18 سال کا علی اکبر۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے تم کو، مولا تم کو آباد رکھے، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے۔ تکلف سے مت رو، تکلف سے مت رو۔ کہا یزید جب علی اکبر کی آواز آئی، عزیزو لیلا یہ کہتی ہے کہ جب علی اکبر میدان میں آئے، حسین خیمے کے دروازے سے جنگ دیکھ رہے تھے، میں خیمے کے اندر سے حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ شاید میرے بچے پہ مصیبت آئے گی، تو باپ کا دل ہے۔ لیلا کہتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے حسین کا چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہوا۔
چہرے کا رنگ سرخ ہونے لگا. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزر گئی؟ ماں ہے نا. تو کہا لیلا تمہارا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہے اور اس کے سامنے ایک نامی پہلوان آیا ہے. لیلا میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی. لیلا تم دعا کرو. عزیزوں ماں نے کیسے دعا کی؟ بی بی خیمے کے اندر آئی، ساری بیبیوں کو جمع کیا، بالوں کو پریشان کیا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے علی اکبر کو مجھ سے ایک دفعہ ملا دے. علی اکبر واپس آئے، کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے بابا. حسین نے کہا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دو. شہزادے نے زبان دی، فوراً پیچھے ہٹ کے کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. حسین نے کہا جا علی اکبر تمہارے دادا سے راب کریں گے. عزیزو شہزادہ میدان میں آیا. حسین نے پلٹ کر ماں سے کہا لیلا اب دعا نہیں کرنا علی اکبر کے لیے. لیلا کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین میدان میں دیکھ رہے تھے، علی اکبر جنگ لڑ رہے تھے. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حسین کا چہرہ سرخ ہونے لگا، اتنا سرخ ہوا کہ ریڈ ہو گیا سرخ. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزری مولا؟ حسین نے کہا لیلا شکر کر لیلا تیری قربانی قبول ہو گئی. اب جو حسین میدان میں گئے کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھ جاتے تھے، کہتے جاتے تھے علی اکبر جواب دو. یہی بات شمر نے کہا یزید علی اکبر کی آواز پہ حسین بوڑھا ہو گیا، ٹھوکریں کھاتے ہوئے گئے. جب پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے. جوان بیٹا ایڑیاں لگا رہا تھا، حسین نے اپنے آپ کو گرایا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، کہا علی اکبر تمہارا بابا آیا، جواب نہیں ملا، شانے کو ہلا کے کہا بیٹا تمہارا بابا آیا، بیٹا ولدی حسین آیا. اسی طرح پرسا دو. میں نے مجلس ختم کر دی. اس کے بعد حسین علی اکبر کے بازو لیٹ گئے، آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پروردگار تو گواہ رہنا میرا بازو برابر کا بیٹا ہے. حسین اٹھے. بس دوستو علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا. حسین نے دیکھا کہ شہزادے نے دونوں ہاتھ ایسے سینے پہ رکھے. حسین نے ہٹانا چاہا. علی اکبر جانتے ہیں کہ میرا بابا اکیلا ہے، میرے سینے کا زخم نہیں دیکھ سکتا. پھر رکھ لیا. پھر حسین نے ہٹانا چاہا، پھر رکھ لیا. تیسری مرتبہ حسین نے زور دے کر ہٹایا. اب جو ہاتھ ہٹا سینے کا زخم دیکھا، حسین کا کلیجہ پھٹ گیا. آستین کو الٹی نجف کا رخ کیا، یا علی کہہ کے ورجی نکال دی. بس میں نے مجلس ختم کر دی. آج لیلا تم کو دعا دے، لیلا تم کو دے، بی بی لیلا تم کو دعا دے. ایسا پرسا دو، ایسا پرسا دو. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. میں نے مجلس ختم کر دی. بس 2 منٹ سے زیادہ نہیں. مولا آباد رکھے، مولا تم کو آباد رکھے، مولا تمہارے گھروں کو آباد رکھے. 2 منٹ سے زیادہ نہیں. اب تک آپ نے حسین کی مصیبت سنی نا، اب 2 منٹ علی اکبر کی ماں کی مصیبت سن لے، جس نے 18 سال علی اکبر کو پالا ہے. اس بی بی کی مصیبت 2 منٹ اسی پہ مجلس ختم کر رہا. عزیزو جب 11 محرم کو یہ قافلہ جا رہا تھا کربلا سے، تو لیلا نے جلتی ہوئی ریت کے اوپر علی اکبر کے لاشے کو دیکھا اور حسین کے لاشے کو دیکھا. تو اونٹ کی بلندی سے لیلا نے کہا میرے والی آپ کا لاشا دھوپ میں ہے نا، آج کے بعد لیلا کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی. بیٹا تیرا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا ہے، آج کے بعد لیلا کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی. بس عزیزو 1 منٹ غور سے سن کے پرسا دینا. ایسا پرسا دو کہ لیلا تم کو آج دعا دے دے کہ میرے بچے کے آزاداروں اللہ تم کو آباد رکھے. بس عزیزو جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو ایک قافلہ ایک ایسی بستی سے گزرا کہ جہاں غیر مذہب کے کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھی. کوفے کے آگے غیر مذہب کی کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھی. ان عورتوں نے قافلے کو دیکھا کہ اونٹ پہ بیبیاں ہیں،
نیزوں پہ سر ہے. ان میں سے ایک عورت نے سب سروں کو دیکھا. حسین کے سر کو دیکھا, قاسم و عون و محمد کے سر کو دیکھا, علی اصغر کے سر کو دیکھا. ان سروں کے درمیان جب علی اکبر کا سر نظر آیا تو وہ عورت نیزے کے قریب آئی, وہ نیزے کے سر کے قریب آئی علی اکبر کے, غور سے دیکھنے لگی. دیکھ کر اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا, دوسری عورتوں کو, اور بلا کے کہا کہ اے عورتوں بیویوں سنو, میں ایک دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا. اس نے علی اکبر کے سر کے نیچے کھڑے رہ کر ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار جب یہ جوان مرا ہو, خدا کرے اس کی ماں دنیا میں زندہ نہ ہو. اس کی آواز لیلا کے کانوں میں آئی. لیلا نے کہا تو بد دعا کیوں کر رہی؟ کہا میں بد دعا نہیں کر رہی, میں یہ کہہ رہی جب ہم نہیں دیکھ سکتے تو ماں نے کیسے دیکھا ہوگا؟ اس وقت لیلا نے کہا میرا 18 برس کا بیٹا تھا, شادی کے ارمان تھے, میرا علی اکبر ذبح ہو گیا. پروردگار شہزادے علی اکبر کے مصائب کا واسطہ, ان آوازوں سب مل کے آمین بولنا, خاص دعا کا وقت. پروردگار میرے شہزادے کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولو, تمہاری ایک ایک دعا قبول ہوتی اس وقت. پروردگار میرے شہزادے کے مصائب کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول کر لے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. جن لوگوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا, اللہ انہی مجالس کا تینوں, اللہ ان کے رزق کے دروازے کھول دے, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کے مرحومین کو بخش دے. باہو نگر کے سارے مرحومین بالخصوص حاجی ناجی, شیخ نمر, شیخ ابراہیم کے بچے, اور آج جس کی بھی پہلی رات ہے, کل مومنین و مومنات محبان آل محمد جتنے ہیں, اللہ ان سب کو شہزادے علی اکبر کے مصائب کا واسطہ ہر مولا کے چاہنے والے کی خبر پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما. پروردگار جنت البقیع, جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزے اور مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. جو آج پریشان ہیں شہزادے علی اکبر کا واسطہ اس کی پریشانی کو دور کر دے. دنیا میں جہاں لوگ بیمار ہیں, میرے مولا حسین کا واسطہ, ان کے بچوں کا واسطہ, میری والدہ بھی بیمار ہے, سب کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار میرے مولا حسین کے غم کے علاوہ کوئی غم مت دے, ہم سب کو سعادت دے. جیسے حاجی ناجی علی اور شیخ نمر, شیخ ابراہیم جیسے ان لوگوں نے اسلام کے لیے کام کیا, شیعت کے لیے کام کیا, امام کے لیے کام کیا, اللہ ہر مومن کو, ہر مولا کے چاہنے والے کو, ہم سب کو توفیق دے کہ جیسے انہوں نے کام کیا, اللہ ہم بھی ایسی کام کریں انشاءاللہ. ہم میں سے ریاکاری, ہپوکریسی, غرور, تکبر کو نکال دے, ہم کو صحیح وضع کا عبد صالح بنا دے. پروردگار ہمارے مرحومین کو بخش دے, ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے, ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ. میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ, جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. پروردگار جو بچے ایگزامز دے رہے ان کو بہترین نمبر سے پاس کر دے. جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے بہترین رشتے کو معین فرما. جو بے اولاد ہیں شہزادے علی اکبر کا واسطہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. ہم جن کو اللہ تو نے اولاد دی ہے اس کو نیک اور صالح بنا دے. پروردگار مولا حسین کے غم کے علاوہ کوئی غم مت دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما دے. ہماری ان مجالس کو قبول فرما لے اور امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ جن لوگوں نے مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ان کے مرحومین, بھاؤ نگر کے سارے مرحومین, حاجی ناجی علی اور شیخ نمر اور جتنے شیخ ابراہیم, سارے مرحومین کے لیے, جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير